جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کے 4 اصول بیان فرمائے، اور اگر ہم ان 4 اصولوں کے اوپر اپنی زندگی کو لے کے آتے ہیں تو ہماری زندگی نہایت آسان ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں جو ہم اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے، یا وہ چیزیں جن کو ہم اپنی زندگی میں لا نہیں سکتے ہیں، بہت مشکل ہے، تو اگر وہ 4 کام ہم کر لیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم کامیابی کا فرمانہ مجھ سے لے لو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق و حدیث، کہ ہمیشہ سچ بولو۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر آج ہمارا سارا معاشرہ جو ہے عمل کرنے سے قاصر ہے، کہ گنے چنے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ تو سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ گھریلو زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ سچ بولیں گے تو عزت بھی ہوگی، عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور کاروبار کے اندر جھوٹ بولنے میں کا نقصان کیا ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جھوٹ بول کے سودا تو بیچ لیا جاتا ہے، لیکن اس سے جو کمایا ہوا مال ہے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہر بات کے اندر سچ کو لے کے آئیں۔ گھر کے اندر ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہیں تو سچ بول رہے ہیں، ہر جگہ سچ بول رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہے سچ بول رہے ہیں۔ کہ فون پہ پوچھ رہا ہے آپ کہاں ہو، سچ بول رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ہم دکان پہ کاروبار کر رہے ہیں تو گاہک کو یہ نہ کہیں کہ یہ چیز تو میں اتنے میں لے کے آیا ہوں، یہ تو میں اتنے میں لے کے آیا، بلکہ اس چیز کے اندر آپ کا سارا وہ کرایہ وغیرہ سب کچھ ڈال کے جتنے کی چیز وہ پڑتی ہے آپ کو، پھر ہی آپ اس کو یہ بتائیں کہ مجھے یہ اتنے میں پڑتی ہے، تاکہ اس میں بھی ہماری کوئی بات جھوٹ نہ ہو۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی حسن و خلیقت، اور دوسرے نمبر پہ یہ بات فرمائی آپ علیہ السلام نے حفظ و امانت، کہ ایمانت کی حفاظت کرنا، کہ جو کوئی بھی اگر آپ کی ایمانت پکڑاتا ہے تو اس کی حفاظت کی جائے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ ایمانت کی جائے، حفاظت کی جائے۔ اور یہ مومنین کا شعار ہے کہ اگر کوئی آپ کی ایمانت پکڑاتا ہے تو اس کی جو آپ حفاظت کریں۔ اور منافقین کے بارے میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی نشانیاں بتائی، اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کی ایمانت دی جاتی ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو ایمانت کی حفاظت کی جائے۔ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، تو لوگوں کی ایمانتوں کی حفاظت کریں، اس میں بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے کیا فرمائی، حسن و خلیقت، کہ اپنے اخلاق اچھے کریں۔ ہمارے اخلاق جتنے زیادہ اچھے ہوں گے ہم اتنے ہی اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوں گے۔ ساری عبادات ایک طرف، لیکن اگر کسی کے ساتھ مسکرا کے بولیں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آئیں گے، تو وہ چیز، وہ عمل آپ کو اللہ رب العزت کے جتنا قریب کرے گا اتنا انسان عبادات سے قریب نہیں ہو سکتا۔ عبادات تو ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ کوئی آپ کو ملنے آیا تو آپ اس کے ساتھ مسکرا کے بات کریں، اس کو اپنے پاس بٹھائیں، اس کا تھوڑا سا اکرام کریں، تو اس سے اللہ کتنے راضی ہوں گے۔ اور جو آپ سے ملنے آیا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت پیدا ہوگی۔ اور اخلاق کا پہلو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو توڑے اس سے جوڑو، یہ اخلاق ہے۔ جو گالی دے اس کو معاف کرو، جو محروم کرے اسے عطا کرو۔ پھر آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، عفت فی طعمۃ، کہ حلال کمائی کرو، اور حلال مال ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے اور حرام مال ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور حلال میں برکت ہوتی ہے کہ انسان تھوڑے پیسے کماتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے سارے کام ان تھوڑے پیسوں میں پورے فرماتا ہے۔ اور جو حرام کمانے والا ہوتا ہے، کبھی اس کا مال کسی بیماری میں نکل جاتا ہے، کبھی کہیں نکل جاتا ہے، کبھی کہیں نکل جاتا ہے، اور اس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، ورنہ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے خود بھی یہ کوشش کی جائے کہ ہم حلال کمائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، تاکہ وہ بڑے ہو
تو ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے۔ دعا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔